نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جو حالات ہیں ان کے بارے میں بات کریں۔ عزیز دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں نے اپنی زندگی میں ایسا رمضان نہیں دیکھا۔ جتنا عرصہ زندگی کا گزر گیا، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، اس مالک کا بے مانگے یہ کرم ہے کہ مسجدوں سے وابستگی شروع سے رہی، مسجدوں سے محبت بچپن سے رہی، اور زندگی کے 44 سال گزر گئے۔ کراچی میں اکثر رمضان ہوش کے گزرے ہیں اور بہت کچھ دیکھا، گرچہ رمضان کے تقدس کی پامالی کا سلسلہ تو میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے امت کے اندر اب رمضان کی قدر و منزلت ختم کی جا رہی ہے۔ رمضان تو رمضان ہے، یہاں تو رسول اللہ کی عزت و ناموس کے معاملے پر بھی قوم مداہنت کا شکار ہو گئی ہے۔ رمضان تو حضور کے صدقے ہے نا، رمضان کی قدر و منزلت نہ کرنا یہ جرم تو ہے، لیکن اس سے بڑا بھی جرم ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال ماہ صیام، ماہ رمضان شریف جب بھی آیا، ہم نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ روزے سے ہوں، رات کو تراویح پڑھ رہے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت، حضور کی ناموس کی بات کر رہے ہوں۔ ان نہتے لوگوں پر گولیاں برسا کر ان کو شہید کر دیا جائے۔ اتنا ظلم، اتنا تشدد، دین سے اتنی بیزاری، اور رسول اللہ کی عزت و ناموس کے مسئلے پر جب کوئی نکلے حضور کی بات کرنا چاہے، اس کے خلاف اتنا بڑا انتقام، اتنی اس سے دشمنی، یہ میں نے اپنی زندگی میں سوچی بھی نہیں تھی کہ وطن عزیز پاکستان میں یہ ہوگا۔ ذہنی اور فکری طور پر جس کرب سے ہم گزر رہے ہیں یہ تو ہم ہی جانتے ہیں۔ آپ کو کیا درد ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کتنی پریشانی ہوئی ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن بحیثیت مسلمان کے اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو درد تو آپ کو بھی ہوا ہوگا، تکلیف تو آپ کو بھی پہنچی ہوگی۔ آپ بھی سوشل میڈیا تو دیکھتے ہی ہوں گے، کیونکہ اسٹریم میڈیا تو ہمارے ہاں، میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، دجال کا نمائندہ ہے۔ جھوٹ، دجل، فریب، دھوکہ، ٹوٹلی ہمارے ہاں میڈیا اسی چیز پر چل رہا ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی سچ نہیں دکھاتے۔ یہ جو صحافی طبقہ ہے، ان میں الا قلیل اللہ کی توفیق سے کوئی ایسا شخص ہو جو سچ بول کر آپ کو بتا سکے۔ ایسے ہوئے ہیں ضرور لوگ، لیکن اکثریت ایسی ہے جو صرف اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی ریٹنگ بنانے کے لیے، اپنی دنیا کی عزت کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر رہی ہے۔ بہرحال مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ دین اللہ کا ہے، دین رسول اللہ کا ہے، اور یہ پاکستان رسول اللہ کے صدقے میں ملا ہے۔ پاکستان رسول اللہ کے صدقے میں ملا۔ یہ قرآن کریم دے کنز الایمان، پاکستان رسول اللہ کے صدقے میں ملا ہے۔ اور بڑی کوشش دشمنان پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان کا نظریہ کسی طرح سمیٹ دیا جائے، پاکستان کا نظریہ کسی طرح ختم کر دیا جائے، اور آنے والی نسل بھول جائے کہ پاکستان کیوں بنا تھا۔ بس انہیں یہ پتا ہو کہ یہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، ہم اس میں پیدا ہوئے ہیں، اور بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح نظریہ پاکستان ختم ہو جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، جب اللہ نے پاکستان رسول اللہ کے صدقے دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اپنی شان کے مطابق حضور کے صدقے غیرت بھی فرماتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک منٹ، اگر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے نا زور سے تو پھر تو آپ پڑھیں، ورنہ پھر بزرگوں اتنی عمر میں ایک بندہ جس نے، ان کے والد پاکستان بنانے میں شامل تھے، قائد اعظم محمد علی جناح سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو جب یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، تو جو نوجوان بچے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائیں،
وہ ضرب کفار کے دلوں پر لگتی ہے، اور جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے دلوں کے اندر جا کے پیوست ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نعرہ لگائیں حضرت، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ لبیک لبیک یا رسول عزیز دوستو، میں آپ حضرات سے عرض یہ کر رہا تھا، اللہ اللہ، کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان سے اپنی غیرت کے مطابق بدلہ ضرور لے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرانس کے اندر ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی۔ میں آپ کو قسم بخدا کہہ رہا ہوں، قرآن شریف میرے ہاتھ میں ہے، یہ جملہ بار بار کہتے ہوئے تقریروں میں، تقریباً جمعہ یا کہیں تقریر کرنی پڑے بار بار یہ جملہ کہنا پڑتا ہے، حضور کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ یہ جملہ حضور کی شان میں گستاخی ہو گئی، اس سے زبان جلتی ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی ہو گئی، ہمیں بار بار یہ لفظ دہرانے پڑتے ہیں قوم کو جگانے کے لیے، ورنہ ایک دفعہ بھی کسی مسلمان کو پتہ چل جائے نا کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو بتائیں اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، اسے کیسے چین آئے گا، اسے کیسے قرار آئے گا کہ جس محبوب کا میں نے کلمہ پڑھا، جو دنیا اور آخرت میں میرا وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، جنہوں نے شفاعت فرمانی ہے اور جن کے صدقے میرے رب نے مجھے سب کچھ دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنی پہچان بھی حضور کے صدقے میں کرائی ہے، تو کسی مسلمان کو کیسے قرار آ جائے؟ لیکن قوم کی حالت یہ ہو چکی کہ انہیں بار بار بتایا جائے فلاں ملک میں گستاخی ہو گئی، ہمارے ملک میں گستاخی ہو گئی، آج دین کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو گیا، آج یہ کام ہو گیا، آج یہ کام ہو گیا، لیکن کسی کا دل بیداری نہ ہو، کسی میں اضطراب ہی پیدا نہ ہو، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرا تو عنوان بند ہی نہیں رہا کہ میں کسی موضوع کو باندھ کر آپ سے بات کر سکوں، کیونکہ مسجدوں کے اندر خون بہہ رہا ہے۔ میں محاورتاً نہیں کہہ رہا آپ کو خون بہہ رہا ہے، حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ خون واقعی وائپر سے صاف کیا گیا مسجد رحمت للعالمین کے اندر، اور حافظ قرآن، سید زادے، علماء، مشائخ، روزے دار، عبادت گزار، سب جو دین میں عزت رکھنے والے لوگ تھے، جن کی گردنیں قیامت کو بڑی بلند ہونے والی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اس طرح میدان معاشر میں لائے گا کہ وہ مسجدیں جن کی وہ خدمت کرتے ہیں وہ ان کی سواریاں ہوں گی۔ جی ہاں، وہ لوگ جو راتوں کو لوگوں کو قرآن سناتے تھے، آج حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلے، ان پر سیدھی گولیاں لگی۔ اب بتائیے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان کے ساتھ رب ذوالجلال کیسا انتقام لے گا؟ وہ قرآن کہ جب وہ لوگوں کو پڑھتے ہیں تو لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، لوگوں کو سناتے ہیں تو لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ خود کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین بندے ہیں، وہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے نکلے تو ان کو سیدھی گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا، زخمی کر دیا گیا، زہریلا دھواں، یہاں تک کہ منہ کے اندر تیزاب ڈالا گیا۔ کون تھے وہ لوگ؟ یہ تو ہم نے سنا تھا کہ ہندو کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے سنا تھا کہ بدھ مت برما کے مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے سنا تھا کہ یہودی فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے سنا تھا کہ امریکی شام کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے سنا تھا کہ لیبیا کے اندر، یمن کے اندر یہ ہو رہا ہے، یہ تو ہم نے سنا تھا کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ یہ کفار نے کیا ہے۔ تم لوگ کون ہو؟ تم لوگ کون ہو؟ تم نے کس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے؟
وہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تقریر شروع کرتا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تقریر شروع کرتا ہے قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو بعد میں آتا ہے، پہلے تو آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا۔ میں کہتا ہوں عمران خان تیرا رب کون ہے؟ رب کا مطلب ہے پالنے والا، رب کا مطلب ہے ماں کے پیٹ میں بھی روزی دینے والا، رب کا مطلب ہے سارے عالمین کو روزی دینے والا، نہ صرف روزی دینے والا بلکہ پرورش کرنے والا، نہ صرف روزی دینے والا سارے حالات میں پالنے والا۔ اللہ اکبر۔ تو تیرا رب کون ہے؟ اگر تیرا رب اللہ ہے تو پھر تو کہتا کہ فرانس سے بھیک کی ضرورت نہیں، یورپ سے بھیک کی ضرورت نہیں، ہمیں معیشت کا مسئلہ نہیں کیونکہ ہم رب العالمین کے بندے ہیں، ہمیں معیشت کا مسئلہ نہیں، ہمیں پالنے والا کون ہے؟ سارے بولو نا، ہمیں معیشت کا مسئلہ نہیں۔ گستاخان رسول کے سفیر کو یہاں سے دفع کر دو، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا سا پیغام صرف دینے کے لیے اتنا خون بہا دیا گیا، اتنا خون بہا دیا گیا، اور اتنے بڑے بڑے نام نہاد پڑھے لکھے لوگ اسمبلی میں پہنچے اور کہتے ہیں کہ اسمبلی کے فلور پہ ہر بندہ کھڑا ہو کے یہی کہہ رہا ہے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ ہم نے کہا چلو تمہیں سب کو عاشق رسول مان لیتے ہیں، پوری قوم کے عشق کی نمائندگی ذرا کر کے تو دکھاؤ نا، تم پوری قوم کے نمائندے ہو، ذرا نمائندگی کر کے دکھاؤ نا۔ پھر تم سے تو اتنا نہ ہو سکا کہ ایک قرارداد پیش کر سکے، اس قرارداد کو پیش کرنے کے لیے تم نے 20 جانیں لے لی اور ہزاروں لوگوں کا خون بہا دیا، لوگوں کو بے گھر کر دیا، علماء جو رمضان میں محراب و منبر کے وارث تھے ان کو تم نے جیلوں میں بٹھا دیا، اور پھر تم کہتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اور پھر تم نے وہاں بیٹھ کر قرارداد تم نے کس طرح پیش کی؟ خود سے پیش نہیں کی، وہ تو پیش تحریک لبیک نے کروائی جا کر، کہ جا کر یہ بات کرو کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کی بات تو کرو۔ تم سے تو بات بھی نہیں ہو رہی تھی، تم عاشق رسول ہو، تم سے تو اتنی بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر جب بات ہو گئی تو اب لے تو لال سے کام کس طرح لیا جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی شامل ہی نہیں ہوئی، عمران خان کی پارٹی اس کی جان جا رہی ہے کہ سفیر کو نکالنے کی بات کیسے کریں، نون لیگ وہ لے تو لال سے کام لے رہی ہے، ہر کوئی اپنی جان چھڑا رہا ہے کہ کفار مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی مطلوب نہیں۔